بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑ حمد و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ ینادونک من وراء الحجرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کے باہر سے آواز لگاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل اور شعور نہیں رکھتے۔ حضرات عزیز وقار، یہ ساری صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آداب کے متعلق آپ سے کیسے گفتگو کی جائے اس حوالے سے نازل کی گئی ہے۔ سورۃ الحجرات کی 4 نمبر آیت، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے باہر آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری عزت کرنا، میری تکریم کرنا لازم ہے، اور میری تکریم اور عزت نہ کرنا یہ لازم اور میری شعور اور میری عقل کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعریف اور عزت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور جو شعور اور عقل کی بات ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی کے پاس عقل اور شعور نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے متعلق یہ مسجد نبوی کے ساتھ 9 حجرے تھے جو ازواج مطہرات کے پاس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین 9 حجرے تھے، ہر ایک حجرے کی لمبائی اور چڑھائی تقریباً چوڑائی 10.5 سے 12 فٹ، اور ان حجرات کی جو لمبائی تھی وہ تقریباً 15 فٹ کے قریب تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان حجرات کو گرا کر مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا گیا، اور یہ ولید بن ملک کا دور تھا، تو صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے ولید بن ملک نے یہ بات کہی تھی کہ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ان حجرات کو باقی رکھوں، تاکہ مدینے کے نوجوان جو بچے ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جگہ پر اپنی زندگی کو گزارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرات جو ہیں، جو قبریں تھے، وہ کس قدر چھوٹے تھے جس پر رسول اللہ نے اپنی زندگی پر اکتفا کیا۔ اصل میں سورۃ الحجرات، حجرہ عربی زبان میں ایک چھوٹے کمرے کو کہا جاتا ہے، اور حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ اسی سورت کا نام حجرات اسی آیت کے سبب سے اس سورت کو سورۃ الحجرات کہا جاتا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مخاطب فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ کو آپ کے حجرات کے باہر سے آ کے آواز لگایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مدینہ کے بدو تھے، جن کو شعور اور عقل کی کمی تھی، وہ اکثر اوقات آیا کرتے اور انہی الفاظ کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز لگاتے یا محمد، تو جو صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ رسول اللہ کی عزت اکرام اور آپ کا مرتبہ یہ ہے، جیسا کہ بے شمار احادیث کے اندر صحابہ کرام جب بھی گفتگو کرتے فداک ابی و امی، یہ الفاظ کے ساتھ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا دوسرے بے شمار الفاظ جو حدیث کے اندر موجود ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عزت اور اکرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، حکم کثرت کا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر، آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز لگایا کرتے، جو اللہ رب العالمین کو ناپسند تھی۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ اگر وہ صبر کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اس آیت کی مختصر تفسیر یہ ہے، سبب نزول یہ تھا کہ جو شخص آیا آ کر اس نے کہا کہ میری عزت کی جائے، یہ لازم ہے، اگر میری عزت نہ کرے گا تو یہ لازم نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اور مقام اور مرتبہ اللہ کا ہے، اور جو رسول اللہ کو باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یعقلون، وہ عقل اور شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے جاتے، کیا سبھی صحابہ کرام پر یہ حکم لازم تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ جو بدو آگے رسول اللہ کو آواز لگاتے تھے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بے شعور ہیں اور بے عقل ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔